السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہدت تھا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات پہ۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سلمیٰ خان۔ سلمیٰ خان جو ہیں وہ بلوچستان کے حالات پہ گہری نظر رکھتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ میڈم فار کمنگ۔ میڈم کیا کہیں گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس پہ انہوں نے دہشت گردوں کی راہ کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ جو رابطے ہیں ان کو منظر عام پہ لایا، تو کیا یہ جو ہے اس بیانیے کو بلوچ عوام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاسٹ جو ان کی ایک بڑی اچھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے بہت ہی کلیئر الفاظ میں جو بلوچستان میں ان کی پراکسی کام کر رہی ہے ان کے نام لے کے ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس تنظیم کے تحت اور کس طرح سے بلوچستان میں امن کو خراب کرنے کے لیے کام کریں، اور امن کو خراب کرنا ہی بلوچستان میں ان کا سب سے بڑا ایک موٹیو ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیانیہ تھا، اس میں کہا تھا کہ روزانہ کے مطابق جو ہے وہ کئی آئی ایس آئی کے انٹیلیجنس کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں، وہ خفیہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ کامیابی سے سر کر رہے ہیں، جس میں کامن پبلک بالکل ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ وہ آپریشنز کہاں سے کہاں پہ اسٹارٹ ہو کے ختم ہو رہے ہیں۔ کڑی شواہد کے ساتھ اور مکمل تحقیقات کے بعد یہ بات بالکل سامنے آ چکی ہے کہ بلوچستان میں ہونے والی ساری دہشت گردی میں ٹوٹل آپ کا فتنہ ہندوستان ملوث ہے، کیونکہ ہندوستان ہر طریقے سے مالی معاونت بھی کر رہا ہے، اسلحے کی طرف بھی کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کر کے ہمارے امن کو خراب کر کے، کیونکہ اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو سمجھے پاکستان ترقی کر گیا، اور پاکستان کو ترقی سے پیچھے دھکیلنے کے لیے بلوچستان میں دہشت گردی ہی ان کا سب سے بڑا ایک ہتھیار ہو سکتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری دہشت گرد تنظیموں کو مالی معاونت کے ساتھ ساتھ جدید اسلحے کی فراہمی، ان کو اسسمنٹ دینا، ان کو ایک رائے عمل دینا، ان کو اسی طریقے سے مانیٹر کرنا، ایک لیڈرشپ کا ایک بیٹھی ہوئی ہے اس کے پیچھے، پوری کی پوری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنوائی بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو لیڈ کر رہی ہے، اور وہ اس مدعے تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم انشاءاللہ اس چیز کو ختم بھی کر دیں گے۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ بھارت یا فتنۃ الہندوستان بلوچستان میں حالات کس حد تک خراب کر سکتا ہے، وہ اسی ممکنہ حد تک کوشش کر بھی چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے، ہم ایز اے بلوچستان بلوچوں کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بلوچیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی مذہب، کوئی انسانیت، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کے یا ان لوگوں کو نشانہ بنا کے جن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ اس کو نشانہ بنا کے آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا، بنے گا۔ ہم 1998-99 کی مثال لے لیں تو بلوچستان جو تھا وہ ایک امن کا ایک ایسا وہ تھا کہ لوگ آتے تھے یہاں پہ کہ یہ بولنے کے لیے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ امن ہے۔ اس امن کی طرف ہمیں واپس جانے کے لیے دوبارہ اسی ٹریک پہ چلنا پڑے گا، اور ہم اسی کھوج میں لگے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس چیز پہ قابو پا لیں گے۔ غزدار میں جو دہشت گردانہ واقعہ ہوا اس میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے، 100% ملوث ہے، کیونکہ جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو دہشت پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ دہشت پھیلانے کا مقصد ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، پاکستان میں بیٹھ کے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہتھیار صرف دہشت گردی ہے۔ آپ کسی اور طریقے سے پاکستان میں اپنی کوئی بھی معاونت جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے انڈائریکٹلی آپ دہشت پھیلا کے، دہشت گردی کر کے اور کسی بھی دوسرے طریقے سے آ کے پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو خزدار واقعہ تو 110% اسی کے ساتھ ہی کو ریلیٹ ہو رہا ہے۔ آپ اس کڑی سے کڑی کو نہ ملائیں، آپ دیکھیں شواہد کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم آرمی کے بچوں کو یا پولیس کے یا لا اینڈ آرڈر کے انفورسمنٹ کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو تعلیم سے دور رکھا جائے گا، لیکن آپ نے نشانہ بھی انہیں کو بنایا، ٹھیک ہے۔ ایک کینٹ کے سٹارٹ سے بس نکلتی ہے، کینٹ کے دوسرے سٹارٹ تک بس صرف آپ کے مین شاہراہ پہ پہنچتی ہے، اور اس میں اتنا بڑا ایک ٹارگیٹڈ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کڑی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ صرف اور صرف بلوچستان میں نہیں، بلوچستان میں ہر اس جگہ میں ہو رہی ہے جہاں پہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کو فتنہ ہندوستان کا نام دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟
فتنہ تو لال ہندوستان جو ہے وہ یہ فتنہ یہ نہیں ہے، یہ خوارج کا فتنہ بھی لے کر آ رہے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کو مارے گا. اب ہندوستان یا بھارت جو یہ چاہ رہا تھا، جیسے انہوں نے ابھی آپریشن سندور شروع کیا تھا، میں تو اس کو پہلے ایک بہت بڑے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کی مانگ میں سندور بھر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آلریڈی جو ہے وہ جو ان کی ودوا تھی وہ ہم نے سہاگن کر دیا ہے. اب اگر یہ ہمیں چھیڑے گا تو وہ چیز پھر قابل برداشت نہیں ہوگی. یہ ایک دفعہ انہوں نے نا شیر کے ہاتھ میں، جو شاید شیر کے منہ میں ہے نا، وہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے اس کے منہ سے گوشت کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو وہ دھاڑا ہوا شیر جو ہے نا ان کو جواب دے چکا ہے. اس کے بعد بلوچستان میں جتنی بھی شدت پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اگر وہ ان کا ساتھ دیں گی یا ان کے ساتھ مل ملا کر کے کسی بھی طریقے سے، مطلب آپ ان کو دیکھیں سیٹلائٹ فون کے طریقے سے ہو، اگر وہ ان کو فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اگر وہ ان کو جدید اسلحہ تھرو بارڈرز یا کسی طریقے سے پہنچا رہے ہیں، یہ نالج میں ہے بات. ٹھیک ہے، یہ ہم چپ چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، یا ہم کبوتر نہیں بنے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے اور ہم بولیں گے کہ ہم پہ بلی نے جھپٹا نہیں مارنا. تو ہم نے کبوتر نہیں بننا ہے، ہم نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ہم نے ہر چیز کو مانیٹر کرنا ہے. اور ہم نے بتا دیا ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی دہشت گرد واقعات ہوئے ہیں اس میں فتنہ تو ہندوستان بالکل ملوث ہے. ٹھیک ہے، بعد میں بات دوسری اس پہ آتی ہے کہ قومیت پرستی کیا ہے یا قومیں کس طرح سے اس کے ساتھ دے رہی ہے، تو بات کی بات ہے. جو دہشت گردی ہے وہ بالکل ہی آپ کی ہندوستان سے ہی ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی. اچھا، پہلے دہشت گرد تنظیمیں یہ کہتی تھی کہ ہم بلوچستان میں صرف فوجی جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن اب بات جو ہے وہ خواتین اور بچوں تک پہنچ گئی. تو کیا یہ ان کی مایوسی نہیں ہے؟ مایوسی نہیں ہے، یہ بالکل کے شکار ہے. اصل میں ان کو وہ وے آؤٹ نہیں مل رہا. یہ اگر اتنے وہ ہوتے ہیں نا بہادر ہوتے تو یہ بزدلانہ حرکت نہ کرتے. ہم بینگ پشتون اور بلوچ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میرے خیال سے یہ بات ایک کمیونٹی لیول پہ نہیں، ایک ٹریڈیشنل لیول پہ نہیں، بلوچستان میں نہیں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں عورت کو بہت عزت کے مقام سے دیکھا جاتا ہے. آپ ٹارگٹ کر رہے ہو بچوں کو، آپ ٹارگٹ کر رہے ہو خواتین کو اور استعمال کر رہے ہو خواتین کو. ٹھیک ہے، آن اے رانگ وے آپ عورت کو ایک مظلومیت کا نشانہ بنا کے، عورت اپنا پلے کارڈ کھیل رہی ہے. سوری ٹو سے، عورت کو پلے کارڈ بنا کے اس کو جو ہے ایک پپٹ بنا کے آپ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بزدل ہیں. اگر یہ بہادر ہوتے تو فیس ٹو فیس ایک مرد کی طرح مرد کے بچے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مظلومیت کا رونا چھوڑ دیں. اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو مرد کی طرح مرد کے ساتھ بات کریں، عورتوں کو استعمال، بچوں کو استعمال کرنا چھوڑیں اور آئیں. جو بات ہے وہ سیدھی طریقے سے بات ہی کریں. اس سے بہتر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہیں وہ اپنی عوام، اپنی قوم کو جو ہے وہ خون میں نہاتا ہوا اور ان کو چیختا چلاتا ہوا دیکھیں. کل جو ISPR کی ایک بہت بڑی جو پریس کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بلوچستان میں انٹرنلی جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں سارے مزدور تھے، حجام تھے، ٹھیک ہے، درزی تھے. آپ کے لیبر جو صرف روڈز پہ اور اس پہ کام کری ہیں، یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی دہشت گرد ہوں گے؟ یہ تو مزدوری کرنے بلوچستان میں آئے ہیں. آپ کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس مالی اور اس کی جو ہے نیچرل ریسورسز ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ان ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے ہم اگر کسی کو باہر سے بلا رہے ہیں تو ہم بلوچستان کے اپنے ہی یہاں کے مقامی لوگوں کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے مقامی لوگ دہشت گردی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے ریسورسز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکے؟ بالکل. اچھا، اب ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن ہونی چاہیے؟ آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپریشن یہ وہ پرانی جنگیں نہیں ہیں کہ 1948 کی کہ توپیں لے کر آ جائیں گے اور فائرنگ شروع کر دیں گے اور جو ہے وہ آپ نے جدید قسم کے رائفلز بیچ دیے اور ڈرونز گرا دیے، لوگوں کو زخمی کر دیا، مار دیا. نہیں، آج کا دور بہت ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجیکل دور ہے. آپ آئیں، ہمارے اقوام متحدہ میں بھی آپ لوگوں کے جو را کی بلوچستان میں ملوث ہونے کے تمام شواہد ہیں وہ ہم نے UN تک پہنچا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں تک آپ کے ثبوت موجود ہیں. ڈیفینڈ کیجیے ثبوتوں کو. آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم دہشت گردی میں ملوث نہیں. آپ ادھر آ نہیں رہے ہیں،
آپ بات ہی نہیں کریں اور آپ یہاں پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی میں. آپ کا ایک میجر جو ہے وہ ہندوستان سے بیٹھ کے ہمارے جہلم میں بیٹھے ہوئے بندے کو جو ہے اس کے موبائل کا جب فرانزک ہوتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو فنڈ ٹرانسفر کروں گا لیکن میں تھریش ہولڈ میں چھوٹا چھوٹا کر کے آپ کو فنڈ ٹرانسفر کروں گا, ایک دم سے ٹرانسفر کیا تو پاکستان کی گورنمنٹ تمہیں لوپ میں لے لے گی, پتہ لگ جائے گا. آپ اتنے بڑے بڑے مطلب آپ ثبوت پہ ثبوت دیے جا رہے ہیں اور پھر آپ مکر رہے ہو اپنی ہی بات سے کہ یہ چیز تو غلط ہے. جہاں تک بلوچستان میں BLA ہے, BYC ہے, جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اگر اس میں مطلب تھوڑی سی بھی وہ ہوتی ہے کہ محب وطن پاکستانی ہیں تو وہ آئیں گے ہم سے بات کرنے کے لیے کہ وہ کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ کیوں ہمارے ریاست کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ ریاست کا نیریٹو, ہم ایک فلاحی ریاست ہے, ہم نے فلاح و بہبود کے نام پہ ہی اپنے پاکستان کی بنیاد رکھی ہے, تو ہم نے فلاح کے لیے تو کام کرنا ہے. اور ہم یہ دہشت پھیلا کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی دہشت گرد قوم ہیں؟ ہم بالکل بھی وہ نہیں ہیں. بالکل. اچھا, بھارت پہلگام حملے کے نہ ملزمان نہ گرفتار کر سکے نہ ثبوت دے سکے, لیکن بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے کے ثبوت بھی موجود ہیں. اس کے باوجود جو عالمی برادری ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ لیکن میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے جو ان کے 2-3 بار کے جتنے بھی وہ تھے, جیسے کلبھوشن یادیو کا تھا یا پھر را کی انوالومنٹ تھی یا ان کے فنڈ ٹرانسفر کرنے کا تھا, جدید اسلحہ پہنچانے کا تھا, ان کی مالی اور وسائل کو پورا کرنے کے لیے جو ان کی جتنی بھی وہ تھی, شواہد پہ شواہد ہمیں ملے ہیں. ہم نے باہر انٹرنیشنل لیول تک یہ بات پہنچا دی ہے. ڈٹھائی کی حد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا نہیں ہے, لیکن آپ ڈیفینڈ صرف اور صرف اپنی میڈیا تک کر رہے ہو, اپنی آواز صرف اپنے ہی انٹرنیشنل بارڈر, اپنی ایکسٹرنل بارڈر تک لا رہے ہو. انٹرنیشنل لیول پہ آئیں, بات کریں کہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے یا پاکستان بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کو ہمارے ساتھ لنک کر رہا ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس بات کو کریں تو جب آپ انکار کر رہے ہیں تو پاکستان تو آپ کے شواہد اور اکٹھے کرتا جائے گا, اور کسی نہ کسی ایک موقع پر ایسا آئے گا کہ آپ اپنے شواہد سے انکار کرنے سے بالکل رہ بھی نہیں سکو گے. آپ بولو گے کہ یہ میرا ہی کام تھا اور میں نے کیا. بہرحال ماننا تو ان کو ہوگا, کیونکہ یہ ہم کوئی من گھڑت باتیں نہیں کر رہے, نہ جھوٹی باتیں کر رہے. باقاعدہ ان کی جتنے بھی کالز ہیں, جتنے بھی ان کے ایجنٹس ہیں, جتنی بھی ان کی شاخیں ہیں, جتنے بھی ان کے یونٹس بنے ہوئے ہیں, وہ سب پتہ چل چکے ہوئے ہیں اور وہ مان چکے ہیں, اپنے الفاظ سے مان چکے ہیں. اب پہلگام واقعے کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ کے تمام ثبوت انہی کے خلاف جا رہے ہیں. جعفر ایکسپریس کے دیکھیں وہ خلاف جا رہے ہیں, خضدار واقعے کے دیکھیں تو ان کے خلاف جا رہے ہیں, نوشکی کا دیکھیں تو ان کے خلاف جا رہے ہیں, ورڈ میں دیکھیں تو ان کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کی تربت میں دیکھیں کہاں کہاں کا ذکر نہ کیا جائے. بلوچستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے والا جو بھی دہشت گردی کا واقعہ ہے وہ بالکل انہی سے جا کے آخر میں جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انٹیروگیشن ہوتی ہے, تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ را, فتنۃ الہندوستان, خوارج, وہ سارے اس کے اندر ہی ملے ہوئے ہیں. جی, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. براق ڈیجیٹل کے ساتھ اپنے میزبان محمد شہادت ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.